نبوت لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک صدیقہ اہل صفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، ادھر مولا علی پر شجاعت ناز کرتی ہے، ادھر حسن المجتبی پر سخاوت ناز کرتی ہے، ادھر حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت پڑھی جائے تو اہل محبت پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ سب پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں بیان کے لیے ہرگز یہاں حاضر نہیں ہوا، میں سادات کرام کی زیارت کرنے کے لیے اور مصباحی صاحب اور آپ لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ حضور کی ذات پہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ لیکن توجہ رکھیے گا، قبلہ شاہ جی آپ میرے استاد ہیں، آپ نے یہاں بٹھایا ورنہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، کہ جو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اگر اس کو مدینہ پاک سے جواب آ جائے تو وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ میری طرف دیکھیں، جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آئیں گے وہ یہیں آئیں گے، لیکن آپ نے میرا جملہ ضائع نہیں کرنا۔ جس کو مدینہ پاک سے سلام کا جواب مل جائے وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی یہ کیسے؟ بھئی ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم جب آپس میں ملتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ السلام علیکم، آپ سلامت رہیں، تم پہ سلامتی اترے۔ یعنی میں کہتا ہوں شاہ جی السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلامت رہیں، آپ پہ اللہ سلامت نازل کرے، یعنی آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اور آگے سے آپ رپلائی یہ دیتے ہیں وعلیکم السلام، کہ تو بھی سلامت رہے۔ اب یہ ہے ایک دعا کا سلسلہ۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ یہاں رکیے گا، آپ اتنے ذوق سے آئے، آپ اتنے شوق سے آئے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ سنیے گا، میں آپ سے کہنا جا رہا ہوں، میں نے یہ آیت پڑھ دی، یہ ضمناً میں بات کیے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ وملائکتہ، یعنی اور اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے، یعنی ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے فرشتے ہیں۔ میں نے کہا مالک میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نکمہ ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، سوال تو کر سکتا ہوں۔ یا اللہ ہم نے کب کہا جبریل ہمارا ہے؟ ہم نے کب کہہ دیا میکائیل ہمارا ہے؟ اور ہم نے یہ کب کہہ دیا کہ یہ اسرافیل ہمارا ہے؟ اسرائیل سے تو ہمیں ویسے بھی ڈر لگتا ہے، اسرائیل کے تو ہم اپنا رشتہ دار بھی نہیں کہتے، ہمیں تو ویسے اس سے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کب کہہ دیا کہ یہ فرشتے ہمارے ہیں؟ یا اللہ یہ جتنے بھی سارے فرشتے ہیں یہ سارے تیرے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں بات ہو رہی ہے درود کی۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ
اور اس کے اپنے فرشتے یصلون سارے درود پڑھتے ہیں علی النبی نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو نبی کی ذات پہ درود پڑھے اسے اپنا کہنا مجھے اچھا لگتا ہے. حافظ صاحب یا سنیے گا کوئی بندہ کہتا ہے کہ منسٹر کے ساتھ میرا رابطہ ہے, کوئی کہے گا منسٹر کے ساتھ میرا رابطہ ہے, لیکن یہ آپ کی کوئی بات ویلڈ نہیں شاہجی. کوئی بھی کہہ سکتا ہے میرا پی ایم صاحب سے بڑا رابطہ ہے, لیکن مزہ تو تب ہے جب پی ایم کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. ارے حضور کی ذات پہ درود پڑھنے والوں اور یہاں محفل پہ چل کے آنے والوں سنیے گا, آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ ویسے نہیں بلکہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے اپنے بندے بیٹھے ہیں. اور جو درود پڑھنے والا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے اپنے بندے بیٹھے ہیں. ان اللہ وملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اللہ فرماتا ہے یہ میرے فرشتے ہیں. یصلون علی النبی نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. اس بات سے اس آیت سے میں پتہ چلتا ہے جو حضور کی ذات پہ درود پڑھے اللہ اسے اپنا کہتا ہے. اللہ اسے یار سارے بولے اللہ اسے جس بندے کو جمائی آ رہے وہ نہ بولے, جو ہوش آواز میں بیٹھا ہے وہ کہے. سارے بولیے گا اللہ کسے بندوں کو کیا کہہ رہا ہے جو درود پڑھنے والا ہے وہ اس کا اپنا ہے. بھائی مقدر پہ قربان جاؤں, ہندو بھی کہتا ہے کہ میرا کو بنانے والا ہے, یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, لیکن کسی کی بات کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بندے ہیں. لیکن جب بات آئی بندوں کی, بندے تو سارے اللہ نے بنائے ہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے جو میرے محبوب کا بندہ بنتا ہے وہی میرا بندہ ہے, وہی میرا بندہ ہے. آگے چلیے گا, میں بات کر رہا تھا حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی. سنیے گا یعنی ہم آپس میں ملتے ہیں شادی, ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں السلام علیکم یعنی آپ سلامت رہیں, اور آگے سے آپ کیا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام آپ سلامت رہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں. اب سنیے گا ہم درود یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. ہم حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. میرا یقین یہ ہے اگر مدینہ پاک سے ایک بار جس کو جواب مل جائے اے میرے امتی تو سلامت رہے. لیکن اب مجھے توجہ چاہیے آپ کی, مجھے بس یہ بتا دو فتویٰ آپ نے دینا ہے, بات آپ نے کلیئر کرنی ہے کہ نبی کی دعا رد ہوتی ہے یا قبول ہوتی ہے. نبی کی دعا رد ہوتی ہے یا قبول ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے نا. تو پھر آپ سب کو سبحان اللہ بولنا پڑے گا. اب میرے آقا کیا فرمائیں گے وعلیکم السلام اے میرے امتی تو سلامت رہے. اب میرا یہ یقین ہے وہ جس بندے کو جس امتی کو مدینہ پاک سے شاہجی ثواب کا سلام کا جواب مل گیا وہ بندہ اس دنیا میں بھی سلامت رہے گا, قبر میں بھی سلامت رہے گا, اور حشر میں بھی. تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اگر مجھے یقین ہے اگر آپ دل میں بھی پڑھیں گے تو آپ کا سلام قبول ہے. میں ایک بات بس درود پاک کے حوالہ سے اور ایک میں نے حدیث پڑھنی ہو, بس میری حاضری مکمل ہو جائے گی. سنیے گا حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حج پہ گئے, آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان طواف کر رہا ہے تو درود پڑھ صفا مروہ پہ اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ وہاں پر بھی درود پڑھ رہا ہے, ملتزم پہ کھڑے ہو کر جہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں. آپ نے کیا اس بندے سے پھر ملاقات ہو گئی, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں بھی درود پڑھ رہا ہے. جو درود پڑھنے والے وہ خوش ہو رہے ہیں, جس کو سمجھ آ رہے ہیں وہ کہے تھوڑا سا مجھے بتائیں
کیونکہ شادی کے بعد ہم جیسے بندے جب سورج چمک رہا ہو تو ستارے مٹ جاتے ہیں، تو شادی کے بعد بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو بات یہ ہے، لیکن میں حاضری لگوا رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اگر کسی میرے کہنے سے اگر ایک بندے نے بھی خلوص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا تو میری حاضری مکمل، میری حاضری بھی مکمل اور میری بخشش بھی یقینی۔ سنیے گا، آپ نے اس نوجوان کو بلایا، پاس بٹھایا، کہا اے نوجوان مجھے بتا تو صحیح، جب طواف شروع کرنے لگتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، صفا مروہ پہ یہ اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، ملتزم پہ کھڑے ہو کر لوگ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، لیکن اے نوجوان تو مجھے بتا تو صحیح تو ہر جگہ پہ درود کیوں پڑھ رہا ہر جگہ پہ درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ اب اس نوجوان کا جواب سننا چاہتا ہے، وہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز بالکل مصباحی صاحب پاس آ چکے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اب سنیے گا، توجہ ہے آپ کی۔ اس نوجوان نے کہا حضور میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اب بتا دیتا ہوں کہ میں اور میرا والد خراسان سے چلے حج کے لیے، رستے میں جب کوفہ پہنچے تو کیا ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا والد فوت ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر عجب بس بات یہ ہوئی صورتہو کصورت الحمار، اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا۔ میں پریشان ہو گیا، کس کو بتاؤں یہ میرا والد ہے، کس کے سامنے تذکرہ کروں یہ میرا باپ ہے۔ میں نے کپڑا لیا، اپنے والد کے چہرے پہ ڈالا اور قریب بیٹھ کے رونے لگے، سارا دن روتا رہا۔ جب شام ہوئی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے ہی میری آنکھ لگی میں دیکھتا ہوں کہ ایک سائڈ سے روشنی آ رہی ہے، اس روشنی میں ایک نورانی شخصیت آ رہی ہے، اور وہ نورانی شخصیت آئی اور آ کے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ پھیرنا تھا میرے والد کا چہرہ بھی درست ہو گیا اور 14ویں رات کے چاند جیسا چمکنے لگا۔ یہاں سبحان اللہ بنتی تھی، اب مس کر گئے۔ اب کیا ہوا؟ اس وہ نوجوان کہنے لگا میں دوڑا، جب وہ شخصیت واپس جانے لگی میں دوڑا، جا کے قدموں سے لپٹ گیا کہ اے میرے اس مشکل وقت میں میرے کام آنے والے، میرے والد پہ رحمت کرنے والے، اپنا تعارف تو کرواتے جائیو، آپ ہو کون، آپ مجھے بتاتے تو جائیے۔ اب جو سننا چاہتا ہے اس ہستی کا تعارف، اب اس کو میں کہہ رہا ہوں ہاتھ کھڑا کر کہے گا سبحان اللہ۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ورنہ مجھے ضروری نہیں جتنی سبحان اللہ شاہ صاحب آپ سے کہلوا لیتے ہیں نا، اس کے بعد جیب میں بھی نہیں کچھ بچتا کہ بندہ کچھ زور سے لگا دے کہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ پھر مست ہو کے سننا پڑتا ہے۔ اب سنیے گا، اب اس ہستی نے اپنا تعارف کروایا۔ اب آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، جس کو سمجھ آیا فرمایا فقال انا المصطفی، اے میرے امتی میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ کہتا میں پھر قدموں سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا حضور وجہ کیا تھی، یہ معاملہ کیا ہے، یہ سب ہوا کیا ہے، یہ سننا چاہتے سنیے گا۔ اب اس آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ پاپی تھا، گناہگار تھا، ان گناہوں کے سبب اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے کرم کیوں کیا؟ اب جو سننا چاہتا ہے اب میں ویسے یہ بات تھوڑی دوں گا۔ اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اس کا حوالہ میرے پاس ہے، لیکن آپ نے توجہ سے ہاتھ کھڑا کرے، سبحان اللہ نہیں بولنا، لیکن جب بات میں کروں پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا، لیکن ہاتھ کھڑا کریں، اس لیے کہ اس جملے کا استقبال کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ گناہگار تھا، ٹھیک تھا، لیکن ایک کام کرتا تھا جس کے سبب میں آ گیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا کام؟ فرمایا یہ سونے سے پہلے مجھ پر 100 بار درود پڑھتا تھا۔ یہ
سونے سے پہلے مجھ پر 100 بار درود پڑھتا تھا. اب وہ فرشتہ اس کا جو صلاۃ و سلام روزانہ میری بارگاہ تک لایا کرتا تھا, وہ فرشتہ آیا میری بارگاہ میں, یا رسول اللہ غضب ہو گیا, امتی آپ کا ہو, درود آپ پہ پڑے اور جائے جہنم میں. درود آپ پہ پڑے, امتی آپ کا ہو اور جائے جہنم میں. اب حضور نے فرمایا, میں نے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. میں نے کہا مالک اس بندے کے گناہوں کو دیکھنا ہے یا مجھ پر پڑے ہوئے درود کو دیکھنا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کو راضی کرتا نا. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب مجھے بتاؤ, حضور ہمارے لیے مانگ رہے ہیں اور اللہ عطا کر رہا ہے. میں نے جب یہ اشتہار پڑھا, میں نے فلیکس پڑھی, وہاں ایک کونے میں لکھا ہوا تھا, یعنی اوپر لکھا ہوا تھا, ہینڈ یہ تھی کہ آقا دی محفل غریباں دے بیڑے, کونے میں لکھا ہوا تھا یہ شان اہل بیت کی محفل ہے. میں نے کہا اگر مجھے حاضری کا موقع ملا تو میں شان اہل بیت پر گفتگو نہ کروں تو وہ حاضری مکمل نہیں ہو سکتی. شاہ جی سنیے گا, اب سیدنا امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, جو سنی جانتا ہے چھٹے امام کا نام کیا ہے؟ سب بولے سیدنا امام جعفر صادق. یار سارے نام سارے بولے سیدنا امام جعفر صادق. سنو, یہ 12 ائمہ کرام وہ ہستیاں ہیں, ان کے نام لے کر اگر دعا کی جائے اللہ دعا قبول فرما لیتا. اب پیران کو نسخے ہی ملنے دے یا تویز ہی ملنے نے, ایسی دعائیں ملنی ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی. اب میں نے چھٹے امام کا ذکر کیا ہے. فرمایا حضرت امام جعفر صادق کیا فرماتے شاہ جی؟ فرمایا غلاموں آپ اپنے احباب میں بیٹھے ہوئے تھے. حافظ صاحب بڑی توجہ والی بات ہے, ہر بندہ تو نہیں, یہ فقیر بندے سے یہ باتیں ایسی ملتی ہیں. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا لوگوں سنو, مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے امید والی آیت کون سی ہے؟ توجہ ہے نا پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ اب سنیے گا. لوگوں نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. اب سنیے گا, حضرت امام جعفر صادق نے کہا, توجہ ہے آپ کی اس بات پہ. میں اگر میں حدیث سناؤں گا نا, یقیناً آپ شعر سنتے ہیں, وہ شعر ایک طرف ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف ہے. بات یاد رکھیے گا, جس دن آپ نے قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا, حدیث مصطفیٰ کہنا سن کے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا, اس وقت پھر کسی کو فتوے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہیں پتا گا یہ سنی کے بچے کو قرآن کی آیتیں بھی یاد ہے, مصطفیٰ کے فرامین بھی یاد ہے. اب حضرت امام جعفر صادق نے یہ کہا, فرمایا سنو, لوگوں کے نزدیک تمہارے نزدیک یہ آیت بڑی امید والی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, لیکن سنو ہم اہل بیت کے نزدیک یہ آیت سب سے بڑی امید والی ہے. وہ آیت سننا چاہتے ہو تو آیت کا استقبال کرنا پڑے گا, آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا. ایسا نہیں, اگر ایسے بیٹھ کے جانا ہے تو میں پھر کسی اور مجمع میں سنا دوں گا. بھائی پھر کیوں آپ کو سناؤں, جو بندہ لینا ہی نہیں چاہتا. اگر آیت کا استقبال کرنا چاہتے تو ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. اور امام جعفر صادق نے فرمایا ہمارے نزدیک, ہم اہل بیت کے نزدیک یہ آیت سب سے بڑی امید والی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فرمایا محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آج آپ کو راشن اتنا ملے گا, مہنگائی کے دور میں آج آپ کو اتنا راشن ملے گا, 1 سال کے لیے آپ کو کہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے یہ بتاؤ آپ کی خوشی کیسی ہوگی, آپ کی فیلنگ کیسی ہوگی؟ اب اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ راضی کیسے ہوں گے؟ آپ راضی جو حدیث مصطفیٰ کا استقبال کرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اور کہے سبحان اللہ۔ بھئی میں ویسے نہیں دینا چاہتا کہ بندے سوئے ہوئے ہوں میں قرآن پڑھتا چلا جاؤں، بندے سوئے ہوئے ہوں میں حضور کا فرمان پڑھ دوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، گفتگو کا ایک لہجہ ہوتا ہے، لیکن فقیر کا ایک اپنا لہجہ ہے۔ لیکن میں آپ کو حضور کا فرمان سنانے والا ہوں، اگر آپ رات کے اتنے پہر میں اگر کسی خطیب کے لیے آئے ہیں تو نہ بولیے گا، بے شک بیٹھے گا، اور جو حضور کے لیے آیا ہے وہ بولے گا، جو اپنی بخشش کے لیے آیا ہے وہ بولے گا، جو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آیا ہے وہ بولے گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا اس حدیث مصطفیٰ پہ، شفاعت مصطفیٰ۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث یہ پوری کتاب شفاعت مصطفیٰ۔ اب سنیے گا، اس صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ فرمایا واللہ لا اردا الا واحد من امتی فی النار، فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم بات ختم ہے، تقریر مکمل ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی تو پھر مجھے بتاؤ حضور ہمارے اگر ہم جہنم میں ہوں گے تو حضور راضی نہیں ہوں گے؟ تو آج حضور کو راضی کر لو، کل حضور اللہ کو راضی کر لیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آج حضور کو راضی کر لو، آج حضور کو راضی کر لو۔ اور حضور کی اہل بیت کے بارے میں شان اہل بیت ہے، انہوں نے مجھے کہا شاہ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث پڑھ دوں، ایک حدیث پڑھ دوں، اور جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے اب تھک چکے ہیں، مجھے پتا ہے اتنے پہر میں بیٹھنا اور قبلہ شادی کے بعد بولنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور میرا بلانا کرامت سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے نا اور بآواز بلند بولیں گے تو پھر میں سمجھوں گا ہاں اللہ نے مجھ میں بھی کوئی کرامت رکھی ہے، کیونکہ شاہ صاحب کے بعد بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سنیے گا حضور نے کیا ارشاد فرمایا، غدیر خم کے موقع ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، اے میرے امتیوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب دو چیزیں ہیں کون سی؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید ہے، اور دوسری کیا ہے؟ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ دوسری کیا ہے؟ میری اہل بیت ہے۔ تو بس یاد رکھیے گا، قرآن کا دامن پکڑ لیجئے گا اور حضور کی اہل بیت کا دامن پکڑ لیجئے گا۔ ابھی آپ استقبال کیجئے اور آپ شاہ جی کے حوالے۔ حضرات گرامی قدر وہ گھڑیاں پہنچی، مرد قلندر کی آمد ہے، درویش اہل سنت، سفیر سوز و گداز